बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज लगभग 4 माह होने को हैं 6 जजेस हाई कोर्ट ने खत लिखा था कि मुदाखलत हो रही है, उनके काम में इंतज़ामिया रोड़े अटका रही है, मर्जी के फैसले लेने की कोशिश कर रही है। फिर एक जमात उठती है मुस्लिम लीग नून, इनके खिलाफ एक भरपूर किस्म की कैंपेन करती है। इस कैंपेन का क्या कोई असर हुआ, और क्या इस कैंपेन के सामने अब ये 6 जजेस क्या सरेंडर कर देंगे? देखें, अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वो जिनको काली भेड़ें कहा गया, वो जिनको ये कहा गया कि इनके ज़मीर बिके हुए हैं, वो जजेस जिनको ये कहा गया, और ये मैं बिलखसूस उन 6 जजेस की बात कर रहा हूँ और बिलअमूम मैं उन तमाम जजेस की बात कर रहा हूँ जिनके खिलाफ इस वक्त एक फुल स्विंग में आपको हुकूमती और रियासती मशीनरी मुख्तलिफ इकदामात करते हुए नजर आ रही है। जिनको टोला कहा गया, जिनको ये कहा गया कि ये हम आपके लिए इतना आसान नहीं होने देंगे, जिनको ये कहा गया कि इनको आहनी हाथों से निपटा जाएगा, तो जवाब तो आ गया। अच्छा। और जवाब उस जज की तरफ से आया है जिसने इस वक्त मुस्लिम लीग नून की नींदें उड़ाई हुई हैं। सही। जो नींदें उड़ाने वाला जज है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनका रेफरेंसेस दायर होने, मीडिया पर कैंपेन चलने और मीडिया पर चलने वाली कैंपेन को सरकारी सरपरस्ती हासिल होने का तासर होने के बाद जी। पहला बड़ा और तगड़ा जवाब दिया। सही। उससे आप अंदाजा लगा लें, आप यानी कि देग पूरी तो नहीं खानी पड़ती ना, जायका चखने के लिए, जानने के लिए कि इस देग का जायका क्या है। आप एक चम्मच खाते हैं, चंद दाने खाते हैं, आपको पता चल जाता है। असल में बात यह है, इससे पहले कि मैं वो जवाब बताऊं, और उसमें कुछ इशारे मौजूद हैं जी, वो जवाब हुकूमत को कह के नहीं दिया गया, एस्टैब्लिशमेंट को नहीं कह के दिया गया। सही। वो किसी बड़े ही लतीफ पैराए में कुछ बातों को सुलझाया गया सही उस जवाब में। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत ये जितने भी जजेस हैं, आपके ख्याल में पब्लिक में इनके खिलाफ ये सारी कैंपेन लॉन्च होने, रेफरेंसेस आने से पहले बैकग्राउंड में कुछ नहीं किया गया होगा जी? क्या इनके खिलाफ कोई ऐसी बात इन तक कम्युनिकेट नहीं की गई होगी कि हाथ हौला रखें, वरना ये हो जाएगा। ये जो जजेस ने खत लिखा था ना, मेरा ख्याल है कि इस कैंपेन को लॉन्च करने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए था कि ये कश्तियां जला चुके हैं जब भी खत लिखा गया है। सही। क्योंकि उसमें उन्होंने मेंशन किया फलां जज के वालिद को ये हुआ, फलां जज के बहनोई को करंट उठा लिया गया, करंट लगाए गए, फलां जज के कमरे में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में कैमरे लगाए गए, फैमिली को रिकॉर्ड किया गया, ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, किसी को बैक ऑफ करने का कह दिया गया। जब आप ये चीजें पब्लिक डोमेन में ले जाते हैं तो उसके बाद ये ऑप्शंस नहीं होते कि अब आप सरेंडर कर दें, फिर तो लड़ाई है, फिर तो आपने फैसले देने हैं। और जिस जज से सबसे ज्यादा खाइफ नजर आती है मुस्लिम लीग नून, वो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। सही। क्योंकि जो मुकदमा वो सुन रहे हैं इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल होने के नाते, तीनों के तीनों हल्के, 3 के 3 हल्के, और वहां पर एक ओपन एंड शट केस है फॉर्म 45 आ गया तो, और वो रुकते हुए नजर नहीं आ रहे, अगरचे उनकी अदालत को, उनके ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया गया है जी। यानी एक यूं समझें कि मुकम्मल तौर पे नहीं रोका गया, लेकिन एक बैरियर रखा गया। हाँ, ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। अभी वो चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। तो वो है तारिक महमूद जहांगीर, और उनके खिलाफ जितनी कैंपेन चली, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वो गुज़श्ता रोज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनके दावतनामे पर गए जी, और वहां उन्होंने खिताब किया। तो उन्होंने जो अपनी दास्तान सुनाई फट्टे की, तो फट्टे वाले की बात सुन लें आप। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, सही, और मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मेरी सोच है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर जरा देखते हैं कि क्या जजेस सरेंडर कर देंगे या नहीं करेंगे। ये मैं एक हिस्सा सुना रहा हूँ, उनका लंबा चौड़ा खिताब है। उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कहते हैं कि कोशिश ये होती है कि जो लोग रिलीफ के लिए आए उनको रिलीफ मिले। कोशिश ये होती है कि हमने जो हल्फ उठाया हुआ है, हम हल्फ के पासदार हैं। हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने कोई सीनियर वकील है या जूनियर वकील है या कोई इन्फ्लुएंशियल पार्टी है। सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहे, मतलब, लेकिन मतलब इसका वही है
جی۔ کہ یہ نہیں دیکھنا کہ کون جو سامنے ہے اس کا کتنا اثر و رسوخ ہے، اب وہ کس کو میسجنگ کر رہے ہیں، ان کے سامنے کون سے مقدمات ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر روز عدالت میں بیٹھتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو نیند سکون کی آئے۔ صحیح۔ کوئی ایسا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انٹرا کورٹ اپیل کا آپشن ہے، اسی لیے ہمارے فیصلوں پر سپریم کورٹ میں اپیل بھی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اپیلیں رکھی گئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اگر کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا قہر نازل ہو۔ یہ جو لنگو اینڈ ڈکشن، جو ووکیبلری، جو پروناؤنس، جو ایڈجیکٹیوز اس میں صرف وہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ابھی تک طارق محمود جہانگیری کتنے غیر متزلزل ہیں، صحیح۔ وہ نہیں سرنڈر کر رہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا یہ بہت بڑا انصاف کا منصب ہمیں سونپا گیا ہے، اگر انصاف نہیں دے سکتے تو پھر اپنے حلف پر نہیں چل سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس پھٹے والے سے، بار والوں کو پتا ہے کہ اسلام آباد کچہری میں میرا ایک پھٹا ہوتا تھا، اسی سے اپنی وکالت شروع کی، اسی سے بار کے عہدوں پر آئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھٹا ہوتا تھا، بار کے عہدوں پر آئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ کسی عہدے کے لیے میں نے کبھی کسی سے کوئی سفارش نہیں کروائی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروسیکیوٹر، ایڈوکیٹ جنرل بننے کے لیے، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بننے کے لیے، یا ڈپٹی اٹارنی جنرل بننے کے لیے میرے پاس سی وی لے کر آئے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، ایک بندہ ایمانداری سے آپ چلیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود کھولتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، شروع میں بیٹھتے تھے سارا دن، کوئی کیس ہی نہیں آتا تھا، وکیلوں کو دیکھتے تھے کہ وہ ظاہر ہے کہ کس طرح کیسز لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، کہتے ہیں پھر کیسز آنے لگے، اور پھر ایسے دن آئے کہ ایک دن میں 30 40 کیسز ہوتے تھے۔ تو اگر اللہ نے اس مقام سے، یعنی پھٹے سے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ اپنے حلف کے مطابق مجھے نہیں بلکہ ہر جج کو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور جو ہم عدل کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام عدالتوں سے بڑی اللہ کی عدالت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اور میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اگر کسی نے دنیا کی عدالت میں انصاف نہیں کیا، اگر کسی بندے کو دنیا کی عدالت میں انصاف نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور انصاف دیتا ہے۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا یہ گفتگو کمپرومائز کرنے والے کی ہے، کیا یہ گفتگو سرنڈر کرنے والے کی ہے، یا یہ گفتگو وہ ہے کہ جب بھی جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ اس ٹرائل کو بڑھانے سے روکنے کا حکم اٹھائیں گے، جی، تو آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ پھر آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ راجہ خرم نواز، انجم عقیل خان، طارق فضل چودھری جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جج بائسڈ ہے، یہ جج نیپوٹزم کر رہا ہے، وہ جج جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے تحت کہے گا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں، آپ فارم 45، 46، 47 اپنا بیسٹ ایویڈنس ہمارے سامنے رکھیں، اور اس بیسٹ ایویڈنس پر حلف بھی ہوگا، قرآن پر حلف لیا جائے گا، کیونکہ ایک عدالت یہاں پر ہے اور ایک عدالت اللہ کی ہے۔ آپ حلف دیں، قرآن کے اوپر حلف دیں، آپ جو ہے اس کا فورینزک کروایا جائے گا، انٹرنیشنلی بھی کروانا پڑا وہاں پہ بھی کروایا جائے گا، اور اگر حلف نامے، ایفیڈیوٹ، ڈیٹا میں فورجری، یہ چیزیں ثابت ہوئی تو جیل جائیں گے، جرمانے وہ آلریڈی کر چکے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کرامت مغل صاحب، یہ ایک دھاگے کے اوپر کھڑی ہوئی حکومت ہے۔ یہ جو فارم 45 47 کا قضیہ ہے، اس کے اوپر پتن کولیشن آف 38 انٹرنیشنل آبزرورز، لوکل آبزرورز، میڈیا، آپ، ہم جنہوں نے آن گراؤنڈ ان الیکشنز کو کور کیا، وہ بڑے واضح طور پر جانتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے نکل کر کس کو ووٹ ڈالا تھا۔ اگر اس یعنی کہ ہماری جو گفتگو ہے، ہماری جو آبزرویشنز ہیں، یا انٹرنیشنل لوکل آبزرورز کی گفتگو ہے، وہ کوڈ آف لا نہیں ہے۔ جی،
ابھی تک یہ ساری چیز نیریٹو کے ڈومین میں چل رہی ہے. صحیح. لیکن جس دن کسی ایک عدالت سے یہ فیصلہ آ گیا کہ فلاں ایک حلقے کے فارم 45 میں فرجری ہے, جھوٹے ہیں, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جو لگے ہیں وہ فارم 45 نہیں ہے, وہ تبدیل شدہ ہے, وہ فارم 45 نہیں ہے جو حلقے میں لڑنے والے کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں. دیکھیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے, علی بخاری صاحب کے, شعیب شاہین کے, مصطفیٰ نواز کھوکھر کے, مہر شرافت کے, باقی لوگوں کے, شوکت بسرا کے, اتنی پوری فائل ہر پولنگ سٹیشن کا, اپنے حلقے کے ایک پولنگ سٹیشن کا وہ فارم 45 اٹھا کر پھر رہے ہیں. اس فارم 45 کے ڈیٹا کو, اس میں دیے ہوئے نمبرز کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کتنی لیڈ سے وہی ہوگا جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں ہوا تھا, جب 3 الگ فارم جماعت اسلامی, ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے رکھے گئے, ساتھ نواز کھوکھر کے رکھے وہ گئے, سارے ایک جیسے تھے. 10 سے 15 سیکنڈ میں انہوں نے کہا کہ مجھے معاملہ سمجھ آ گیا, اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہی تھی, اور وہ دوڑے تینوں کے تینوں کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن میں گئے. الیکشن کمیشن نے خود سے فیصلہ کر دیا کہ بھائی جان آپ یہ معاملہ نہیں کھول سکتے, آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں ہمیں واپس بھیجیں. ہاں, تو یہ آپ اب اندازہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن سے تو کھڑکی کھول دی گئی نون لیگ کے لیے کہ یہ لیں جناب, ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا ہے, آپ اس میں انجوائے کریں, ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا ایک ریٹائرڈ جج والا ٹریبونل جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. اور پھر وہ معاملہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کیونکہ بائسڈ کہا گیا, نیپوٹزم کا کہا گیا تھا, مطلب پوچھا تھا کورٹ میں, اس کا مطلب کیا؟ انجم وکیل خان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ سر یہ تو کوئی قانونی ٹرم ہے. انہوں نے کہا یہ قانونی ٹرم نہیں, انگریزی کا لفظ ہے, اس کا مطلب بتائیں. آپ نے یہ الزام لگایا, انہوں نے کہا میرے وکیل نے لکھ دیا. انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب ہے. انہوں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں سرکار, میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں تو نہیں سمجھتا یہ. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب ثابت کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہم نے انجم وکیل کے جن الزامات کے اوپر اور ان کو درست سمجھتے ہوئے ٹریبونل تبدیل کیا تھا, اور اس ٹریبونل کو بائسڈ اور نیپوٹزم کرنے والا جو ہے وہ سمجھتے ہوئے اس فیصلے کو اس ٹریبونل کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا, وہ درست فیصلہ تھا. تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے, دیکھیں یہ چھوٹی اور یہ معمولی بات نہیں ہے, ان 6 ججز کے خط کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان آئسولیشن نہیں ہے. کیا آپ کو یا کسی کو اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کے جتنے اویلیبل ججز ہیں, جتنے ججز موجود ہیں, 8 ججز نے فیصلہ سنایا, اور وہ 8 ججز میں مستقبل کے 4 چیف, امیڈیٹلی جو اگلے 2 چیف جسٹس آنے ہیں وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلہ حق میں دیا. جسٹس یحییٰ آفریدی کا فیصلہ بھی ہے, وہ مسلم لیگ نون کو سوٹ کرنے والا فیصلہ نہیں ہے. ان کی صرف ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کو انڈرسٹینڈنگ مختلف نظر آتی ہے. ایون جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو انہوں نے انڈورس کیا ہے, اس فیصلے کو بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی بھی سوائے 2 ججز کے کسی نے بھی فلی اس معاملے کو انڈورس نہیں کیا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, ان کا رائٹ نہیں. تو جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ٹاپ ججز, جس میں 4 فیوچر چیف جسٹس شامل ہیں, 5 شامل ہیں, شاہد وحید صاحب ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہیں, جسٹس منصور ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, وہ یہ فیصلہ دے رہے ہیں. یہ لڑائی اتنی سوکھی لڑائی نہیں ہے, اور ججز کو جب ان کے ساتھ ٹاپ کی عدالت میں جج ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ان کے معاملے میں سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے خط کے معاملے میں اگر چیف جسٹس آف پاکستان یک رکنی کمیشن پر اکتفا کرنے کے لیے تیار ہیں, وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں, فل کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے تھے, لیکن دے میڈ شور کہ بینچ بن جائے اس کے اوپر, اگرچہ بھی اس کی پروسیڈنگ آگے نہیں ہو, لیکن معاملہ دبا نہیں ہے. یہ تو آگے چلے گا, وقت کتنی تیزی سے گزر جائے گا. یہ بھی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد 20 ستمبر کے بعد دوسرے ہفتے میں 16 ستمبر سے کام شروع جا کے یہ جو ہے وہ کیس دوبارہ جو مخصوص نشستوں والا ہے اس کا ریویو لگنا ہے. اس کے ہوتے کیا پتا قاضی صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں اور وہ چلے جائیں, اور پھر کون ہوگا چیف جسٹس؟ جسٹس منصور علی شاہ, جن کے خلاف آپ کیمپین چلا رہے ہیں. پھر جتنے بھی, جب یہ خط لکھا, جب یہ معاملہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو یہ پوچھا گیا ہائی کورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ شکایتیں سامنے آئی ہیں, بھائی پشاور ہائی کورٹ بتائے, بلوچستان ہائی کورٹ بتائے, سندھ ہائی کورٹ بتائے, لاہور ہائی کورٹ بتائے, کیا آپ کو پتا چلا کیا چیزیں آئیں؟ جسٹس شہزاد ملک وہ بیلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ, قاضی صاحب نے بال پھینکی الیکشن کمیشن اور عالیہ نیلم کی طرف, اس وقت پریشر کا اندازہ لگائیں کہ ہر بندہ جس کا فیئر گیس یہ تھا
चंद लोगों के अलावा कि जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो इन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील कर देंगे। आपको याद है मैंने कहा था कि ये बड़ा बहुत बहुत मुश्किल है कि ये होगा, लेगेसी को छोड़ दे कि ये बहुत मुश्किल है कि ऐसा होगा। लेकिन तो क्या ये प्रेशर आपको अंदाजा है इसका कि इस वक्त ये सब कुछ करना कितना मुश्किल हो गया है? फिर वो सरगोदा वाले जज और ये मोहम्मद तो अब इस वक्त आप ऐसे ही नहीं ख्वाजा आसिफ कह रहे कि हम एक आईनी मेल्ट डाउन की तरफ जा रहे हैं। मेल्ट डाउन तो होगा सरकार, मेल्ट डाउन खत्म करने का एक तरीका है, सच बोले, फॉर्म 45 दे दो। सच रेहाना डार से जीते या नहीं जीते, लोगों के ऊपर अवाम की अदालत में सुरखरू हो जाए, एक मर्तबा उठाकर सामने रख दें, बहुत कोई सच्चे झूठे मियां साहब दे दें, डॉक्टर यास्मीन राशिद के उसमें महर शराफत के अगेंस्ट उस हल्के में मरियम नवाज साहिबा रख दें और वो मैच करते हो। आप अगर आपका ये लेजिटिमेट राइट है, नोबडी कोई भी अगर आपके पास फॉर्म 45 मौजूद हो, जेन्युइन और लेजिटिमेट आपका मैंडेट हो, क्या इतनी बड़ी कैंपेन करने की जरूरत है आपको जजेस के खिलाफ? आपको किसी से डरने की, खौफ खाने की जरूरत है? आपका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। इदारे आपके साथ हैं, हुकूमत आपके पास है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके पास है। मसला ये है कि मोरल अथॉरिटी आपके पास नहीं है। सही, वो अथॉरिटी आपके पास नहीं है जो अवाम की बैकिंग से आती है। आपको खुद मालूम है, प्राइवेटली आप हमसे गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि झाड़ू फिर गया 8 फरवरी को हमारे साथ ये हो गया। आप जावेद लतीफ को चुप नहीं करवा सकते, मैनेजमेंट करके दी गई हुकूमत, ये जो सारी वो बातें करते हैं। और अवाम का इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बिलों की सूरत हाल है, वो भी खड़े हुए। आप देख ले जहां जहां लाइव प्रोसीडिंग चली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें से कौन कौन से क्लिप्स निकल कर वायरल हुए हैं, किसके ऊपर अवाम ने तबसरा किया, किस पर वाहवाह की है और किसके ऊपर उंगली तान आपको नजर आया है, वो आपको बड़ा वाजे कर देता है। तो ये जजेस, वो मरज बढ़ता गया जूं दवा की, जितना आप प्रेशर डाल रहे हैं वो उतनी ही तेजी के साथ आपको लग रहा है कि वो बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।